نماز وتر اور اس کا طریقہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ 2 رکعتیں کر کے پڑھو، اگر صبح بیدار ہونے کا خوف ہے کہ بیدار نہیں ہو سکتا تو پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لے جو وتر بن جائے گی۔ وتر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ وتر یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، اور جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وتر پڑھ لے۔ یہ سنن ابی داؤد کی 1422 نمبر روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وتر یہ فرض نماز تو نہیں، لیکن یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے۔ وتر کے بارے میں دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس وتر کی عظمت بہت ہے۔ عظمت کیا ہے؟ لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ایسی نماز سے نوازا ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وتر کی نماز ہے، وہی الوتر۔ یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے کے درمیانی وقت جو ہے اس میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی 1418 نمبر اور جامع ترمذی کی 452 نمبر روایت پہ موجود ہے۔ تیسری بات، وتر کو کس وقت پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی وتر پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کیا کرو صبح سے پہلے وتر کی۔ یہ روایت بھی 750 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کرتا ہے اور اس نے ابھی تک وتر پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا وتر ہے ہی نہیں۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں 2408 نمبر روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اور وتر بھی، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اس لیے فجر سے پہلے تم پڑھ لیا کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد اور امام اسحاق یہ 3 بیان کرتے ہیں علماء کہ صبح کے بعد وتر نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ عشاء کے بعد رات کے شروع میں بھی وتر پڑھ لیا کرتے، کبھی آدھی رات وتر پڑھ لیتے، کبھی آخری رات وتر پڑھ لیتے، اور کبھی فجر سے پہلے آپ وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں 2 باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے۔ وتر، اس کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور یہ تاکید بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں 3 چیزوں کو نہ چھوڑوں، ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15، اور چاش کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں اپنے صحابی کو۔ یہ ساری روایتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کو وتر پڑھ کے سونا چاہیے، اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں صبح بیدار نہیں ہو سکتا، اور اگر صبح بیدار ہو جائے تو فجر سے پہلے اسے وتر پڑھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یقین ہے، وہ اعتماد رکھتا ہے کہ میں سحری کے وقت بیدار ہوں گا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف محسوس کرتا ہے کہ میں بیدار نہیں ہو سکوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، اور جس کو یہ طمع ہے کہ میں ضرور اٹھوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کے آخری وقت وتر پڑھے، کیونکہ آخری رات جو ہوتی ہے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اپنی شان اور عظمت جیسے اس کو لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ وتروں کی اقسام اور ان کی تعداد،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کی پہلی قسم یہ ہے آپ 11 رکعت نماز پڑھیں اور ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے اور ایک وتر الگ پڑھے. دوسرا طریقہ وتر کا یہ ہے انسان 13 رکعتیں پڑھے اور ایک آخر میں وتر پڑھے, 2 کر کے 12 رکعتیں پڑھ لے اور ایک وتر الگ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پڑھنے کا تیسرا طریقہ 13 رکعتیں پڑھی اور 13 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آخری 5 رکعتیں جو ہیں, پہلی جو رکعتیں ہیں 8 2 کر کے سلام پھیرا اور آخری 5 کو اکٹھا ہی پڑھا. اور یہ روایت صحیح مسلم کی 737 نمبر پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا طریقہ 7 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی لیکن آپ ایک مرتبہ بھی تشہد میں نہیں بیٹھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اوتر ب70 آپ نے 7 وتر پڑھے. کس انداز سے؟ آپ 7 کے 7 رکعتوں کے درمیان بیٹھے نہیں, اسی طرح مکمل 7 رکعتیں پڑھی. یہ روایت سنن النسائی کی 1718 نمبر ہے. پانچواں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں وتر کی پڑھی, لا یجلس الا فی السادسہ, صرف 6ٹی رکعت کے بعد بیٹھے. چھٹا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ پہلے سن چکے ہیں, 5 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور 500 کے درمیان بیٹھے نہیں بلکہ 5ویں رکعت میں ہی آپ نے سلام پھیر دیا. 7واں طریقہ کہ آپ 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے اور تیسری رکعت الگ پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی عمل کیا کرتے. 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیتے, پھر اپنے غلام نافع کو کہتے فلاں کام کر کے آؤ, اور وتر بعد میں 1 رکعت پڑھا کرتے. اور یہ روایت صحیح بخاری کی 991 نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ 3 رکعتیں پڑھے لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھے, 2 رکعتوں کے بعد مت بیٹھے. لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور پھر 1 الگ پڑھے. اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مغرب کی مشابہت ہوتی ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے 3 وتر نہ پڑھو, 5 پڑھو یا 7 پڑھو اور مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہ کرو. یہ روایت صحیح ابن حبان کی روایت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مراد کیا ہے کہ 3 رکعتیں جب آپ نے پڑھنی ہے تو پھر مغرب کی طرح 2 کے بعد تشہد میں نہ بیٹھو, سردن پے در پہ 3 رکعتیں پڑھی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے 8واں طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ایک ہی ہے رات کے آخری حصے میں. صحیح مسلم کی 752 نمبر روایت ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رکعت من آخر اللیل, رات کے آخری حصے میں 1 رکعت یہ وتر ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے رکعت من آخر اللیل, رات کے آخری حصے میں 1 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے جس کو وتر کہا گیا ہے. اور یہ روایت 753 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پہلے رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھا کرتے, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. یہ روایت جامع ترمذی کی 462 نمبر روایت ہے. اسی طرح ہی ان سورتوں کو پڑھنا چاہیے. وتر کی دعا جس کو قنوت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت سکھائی حسن بن علی کو. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يقضى علیک وإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت سبحانک
تبارکت ربنا وتعالیت. اور دوسری روایت جو ثابت ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور یہ روایت مسند احمد اور جامع ترمذی اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. یہ دعا کس وقت کی جائے گی؟ قنوت وتر کی دعا رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. علماء نے دونوں آثار و حدیثوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع دونوں طرح جائز ہے، اگرچہ قبل الرکوع زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. ہم رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی قنوت کیا کرتے تھے. دعا کرتے وقت آپ ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں اور ہاتھوں کو نہ بھی اٹھائیں تو اس میں گناہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مطلق روایت ہے، جب بھی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی واپس چلے جائیں، اور آپ نہ بھی اٹھائیں تو گناہ نہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے قنوت وتر پڑھی ہو. قنوت نازلہ کے بارے میں روایت موجود ہے، اس لیے اٹھاتے وقت مطلق روایت. اور ابو رافع کی روایت، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وتر پڑھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور رکوع کے بعد دعا کی اور بلند آواز سے دعا کی، اور یہ بیہقی کی صحیح روایت ہے. اور اسی طرح قیاس کیا جاتا ہے قنوت نازلہ پر کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان وتر پڑھ کے فارغ ہو جائے تو وتر پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ کہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح. تیسری مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لا وتران فی لیلہ. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو شخص رات کو وتر پڑھ کے سو گیا اور پھر دوبارہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہو گیا، اب وتر تو پڑھ چکا ہے، پہلے اسے وتر ختم کرنا چاہیے، پھر دوبارہ جتنی رکعتیں پڑھنی ہے پڑھے، پھر وتر پڑھے، تو گویا کہ 3 وتر ہو گئے. اور حدیث یہ کہتی ہے لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل امت جب قرآن و سنت کی رہنمائی سے دور ہوتی ہے تو ایک ہی امام 3-4 جگہوں پہ وتر کی دعائیں سنانے کے لیے 3-4 وتر پڑھاتا نظر آتا ہے. ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے تو 3 کیسے ہو گئے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ وتر پڑھ چکے ہیں اور آپ صبح اٹھ کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں حرج نہیں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان یصلی رکعتین بعدما یوتر، آپ نے وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ صحیح مسلم کی 738 نمبر روایت ہے. اس لیے اگر وتر آپ رات کو پڑھ کے سو گئے، تہجد کو بیدار ہو گئے، تو آپ اس وقت بھی جو رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور وتر کے لیے تہجد کے لیے گھر والوں کو بھی اٹھانا چاہیے. اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحیح مسلم کی 747 نمبر بتا رہی ہے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، عشاء کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے، سو گیا، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک وہی قرآن کا حصہ کھڑا ہو کے پڑھ لے، ثواب اللہ تہجد کا ہی دیں گے. امت کے لیے آسانی کر دی. اس لیے اس ضمن میں یہ بات یاد رہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو وتر بھول ہی گیا ہے اب وہ کیا کرے؟ جب اسے یاد آئے گا اسی وقت پڑھ لے گا. جو سو گیا وتر پڑھ ہی نہیں سکا وہ کیا کرے؟ جب بیدار ہوگا صبح ہوگی اس وقت پڑھ لے. اور یہ روایت سنن ابی داؤد کی 1431 نمبر روایت سنیے، تم اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے. اور آج کل کی لمبی راتیں، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم. قیام اللیل تہجد کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا. وہو قربۃ الی ربکم،
رب کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ. مکفر للسیئات، اس سے رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے. ومنہات للآثام، انسان تہجد پڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، رب تعالیٰ جسم کی بیماریوں کو نکال دیتے ہیں جب انسان تہجد گزار بنتا. اور اللہ عز جلال نے قرآن مجید میں 2 انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں انعام انسانیت کے ہر فرد کی ضرورت ہے. پہلی ضرورت بہادری، دل مضبوط اس کا ہوتا ہے. بہادر وہ انسان ہوتا ہے جو تہجد، اس جیسی بہادری روئے زمین پر چشمے فلک نے نہیں دیکھی. اور دوسرا بات کی درستگی، زبان میں تاثیر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جو تہجد پڑھنے والا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. ان ناشئة الليل، رات کو بیدار ہونا، اشد وطئا وبطاعا، دونوں ہی صحیح روایات ہیں. انسان کا دل اللہ مضبوط کرتے ہیں جب وہ تہجد پڑھتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس کی بات زبردست ہو جاتی ہے، کوئی اس کی بات کا کاٹ نہیں، اس کو اللہ لاجواب کلام عطا کرتے ہیں. کب؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، جو شخص رات کی تاریکی میں اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف لیے ہوئے قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رات گزارتا ہے، بھلا اس سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد المکتوبہ صلاة اللیل. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. شاید کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہو، اللہ کے نظام کا بھی تو ایک زاویہ ہے نا، رات کو بھی نماز ہے، دن کو بھی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں رات کو رکھی ہیں، کچھ دن کو رکھی ہیں. یہ رات کی نماز افضل کیوں بیان کی ہے؟ ایک دوسری روایت اس کی وضاحت کرتی ہے، صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس تعدل ب25 صلاۃ حیث یراہ الناس. وہ نماز جو تم اکیلے پڑھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور وہ نماز جو لوگوں کے سامنے تم پڑھتے ہو، جو اکیلے انسان پڑھتا ہے وہ 25 گنے اس نماز سے زیادہ اجر والی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے. سبب کیا ہے؟ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. خالص اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کے ساتھ وہ محبت اور وہ نماز کے ساتھ وابستگی پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلو رکھا ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے. انسان جتنا بھی تقوی اختیار کرے، خشوع اختیار کرے، تو ظہر اور عصر کی نماز میں کتنا کو رو سکتا ہے؟ نہیں رہے گا، شرما جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. رات کی نماز جتنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کچھ رات کو نماز رکھتی ہے. چلو میرے بندے تم اس بات سے ڈر گئے کہ میرا چہرہ بگڑے گا، لوگ کیا کہیں گے. اندھیرا ہے، اب چہرہ بگاڑ لو، جتنا بگڑے گا مجھے اتنا ہی پیارا لگے گا. یہ کہ اللہ رب العزت کو تو پیارا دل چاہیے. من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو عشاء سے لے کے صبح کی نماز تک 10 آیتیں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے پڑھ لے، اللہ رب العزت غافلوں میں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں. ورکشاپ ہے 10 آیتیں. میں اس کو ایک اور زاویے سے بھی پیش کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے 10 آیتیں کسی پر بھاری ہو جائیں. آپ یہ بتائیے آپ میں سے کون میرا محترم اور پیارا بھائی ہے جس کو آخری 2 صورتیں یاد ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دیکھیں ماشاءاللہ سب کو یاد. ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، آپ عشاء کے بعد کھڑے ہو کے 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں نا. جو 2 صورتیں یہ پڑھ لے اس کی تو 11 آیتیں بن گئی، ایک زائد ہے بلکہ. اللہ رب العزت اس کی غفلتوں کو دور فرما دیں گے. ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ تو قانتین میں سے ہو جاتا ہے. ومن قام ب1000 آیہ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس نے تو خزانے لوٹ لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے اس بات کی خبر دی اور حکم دیا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم. لوگو رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، یہ پہلے نیک اور صالح لوگوں کی عادت تھی، انبیاء کا طریقہ. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم رب کے تقرب کی اگر سچی خواہش رکھتے ہو تو یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے تہجد پڑھ لو.
وَنُكَفِّرُ لِلسَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں اس تہجد کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَنْهَاتُ لِلْآثَامِ، اس لفظ کو غور سے سنیے گا۔ آج انسان توبہ تو کر لیتا ہے نا گناہوں کی، لیکن کوئی ایسا راستہ بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ تہجد کی پابندی کر لو، اللہ تمہیں گناہوں سے بچا دیں گے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد پڑھنے والے کے جسم کی بیماریوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں، یہ علاج بھی ہے۔ وَعَلَمْ، یقین کر لیجئے، أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کا شرف اور مومن کی بزرگی اس بات میں ہے جب وہ رات کی تہجد پڑھتا ہے۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھتے ہیں، جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، وہ اللہ کا فقیر بن کے رہتا ہے، وہ کشکول گدائی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کو حکم نہیں دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان يقوم من الليل حتى تورمت قدمه، آپ رات کو اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے حتى تتفطر قدماه، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سرتاج رسول آپ اتنی تہجد کیوں پڑھتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ جیسا تو اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ تو آپ نے جواب کتنا خوبصورت دیا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جو مجھے اللہ نے پوری کائنات سے افضل بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے افضل ہی ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے الفاظ ہے آپ صبح کی نماز پڑھتے تو آپ تشریف فرما ہوتے، آپ صحابہ کو حکم دیتے من رأى هل رأى احد منكم الرؤيا فليقصها، تم میں سے کسی نے خواب دیکھی ہے تو مجھے بیان کرے، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ آج اتفاق سے خواب کی تعبیر کرنے والا بھی ملتے کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر کو بڑا شوق تھا مجھے خواب ہے، لیکن مرضی سے تو خواب نہیں آتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا۔ ایک دن ان کو خواب آ گئی کہ میں رات لیٹا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے مجھے اٹھایا اور لے کے چل دیا، آگے دیکھا تو ایک تنور ہے، اس سے آگ نکل رہی، میں خوف زدہ ہو گیا، ففزعت، میں ڈر گیا۔ ایک آگے سے فرشتہ آیا اور کہتا ہے لم ترى، ڈرنے کی بات نہیں۔ جلدی سے مسجد پہنچے، نماز پڑھی صبح کی، خواہش تھی کہ خواب بیان کروں، وقت نہیں ملا، اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، جا کے خواب پیش کی، سرتاج رسول تشریف لائے، 4 کلمات اس خواب کی تعبیر میں اللہ کے رسول نے پیش کیے۔